میرے دوستوں اور بزرگوں، امارت شرعیہ پھلواری شریف جس کا یہ پروگرام ہے اور آپ جس کی دعوت پر آج اپنی آبادی میں جمع ہوئے ہیں، یہ امارت شرعیہ کیا چیز ہے، امارت شرعیہ کی بنیاد کس لیے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں رکھی، اس پر ہمارے علماء کرام کی باتیں آ چکی ہے۔ میں صرف مختصر وقت میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو مذہب ہم نے اختیار کیا ہے، یہ مذہب زندہ لوگوں کا ہے، یہ مذہب جس کے قلادے کو ہم نے اپنی گردن میں ڈالا ہے اور جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑی قیمتی دولت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے بڑھ کر کے خدا کی قسم کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ساری دولت ایمان کے لیے ٹھکرائی جا سکتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے کپڑوں پر مکھیاں بیٹھ جاتی، اسلام سے قبل اگر مکھی ان کے کپڑوں پر بیٹھ جاتی تو وہ کپڑے کو بدل دیتے تھے، وہ کپڑے کو چینج کر دیتے تھے، لیکن جب اسلام وہ لائے تو ساری دولت انہوں نے اللہ کے رسول کے اوپر قربان کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے لیے مکے کی سرزمین پر وہ گھسیٹے گئے۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی وجہ سے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی اسلام کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، اور ہمارے سروں کے اوپر اللہ نے خیر امت کے سہرے کو سجایا۔ خیر امت میں ہم سب کی پیدائش ہوئی۔ یہ اس پیدائش میں، ہمارے وجود میں، ہماری تخلیق میں اور ہمارا امت محمدیہ میں پیدا ہونے پہ کیا ہمارے کسی عمل کا دخل ہے بھائی؟ خدا کی قسم نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نرالی ذات تھی۔ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر کے ہم تمام لوگوں پر احسان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کنتم خیر امت، تم اس روئے زمین کی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم اس لیے نکالی گئی ہو کہ تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور ان کو برائی سے روکو۔ آج پوری دنیا میں دو مشن ہے، ایک اسلام کا مشن، ایک شیطان کا مشن۔ اسلام کے مشن میں بھلائی کی دعوت دی جاتی ہے، دنیا میں امن و سکون کی بات کی جاتی ہے، اور شیطان کے مشن کی طرف سے، شیطانی طاقتوں کی طرف سے نفرت کی بات کی جاتی ہے، علیحدگی کی بات کی جاتی ہے، بھائی بھائی کو لڑانے کی بات کی جاتی ہے۔ ہم اسلام کے مشن امن کو لے کر کے آئے ہیں۔ امارت شریعہ ایک زندہ قوم کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ امارت شریعہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، اسوہ رسول کا نام ہے۔ امارت شریعہ ایک صرف تنظیم نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب کہ ایک طرف نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، حضرت عمر جیسی شخصیت ننگی تلوار لے کر کے مدینے کی گلیوں میں جو گھوم رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا
کہ حضرت محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو عمر کی تلوار اس کی گردن کو اڑا دے گی، اس کا خاتمہ کر دے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیسے حالات تھے؟ حضرات صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر ہمارا کوئی قائد نہیں ہوگا، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا تو ہمارا وجود نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، ان کے بعد حضرت عمر کو خلافت ملی، عثمان غنی کی باری آئی، علی مرتضیٰ پھر خلیفہ بنائے گئے، خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ اور خلافت عثمانیہ کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو ایک لمبے وقت کے لیے ہمارا کوئی امیر، ہمارا کوئی خلیفہ، ہمارا کوئی قائد پوری دنیا میں نہیں تھا۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر محسوس کیا اور انہوں نے اسلام کی روشنی میں محسوس کیا۔ آپ بتلائیے، جب ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے لیے 17 رکعتیں فرض ہے، 17 منٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ بغیر امامت کے مسجد میں کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ کر کے چلا جائے، الگ الگ نماز پڑھ کے چلا جائے، بلکہ اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ ایک امام کو آگے بڑھا کر کے ان کی اقتدا کرو۔ 17 منٹ میں اسلام ہمیں الگ الگ نماز پڑھنے اور انتشار کا حکم نہیں دیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ بتلائیں کہ 24 گھنٹے میں 17 منٹ کو مینج کر کے کیا اسلام آپ سے مطالبہ کرے گا کہ آپ منتشر ہو کے زندگی گزارے؟ نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے جو اسوہ چھوڑا ہمارے لیے، میں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہی اسوہ، وہی طریقہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امارت شریعہ کے جو ڈیلیگیشن، جو وفد آپ کے یہاں آیا ہے، یہ وفد آپ کو وہی پیغام دے گا کہ اگر آپ عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو اسلام میں مکمل داخل ہو جائیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو عزت ملے اور دنیا آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے تو آپ سچے پکے مسلمان ہو جائیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو صحرا ہمارے سروں کے اوپر خیر امت کا سجایا گیا ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں، ہمارے بزرگان دین کہا کرتے ہیں کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قوم کے اوپر حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسری طرف نگاہیں نہیں اٹھاتی۔ اگر ہم لوگ کے اندر زندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ہے، جبھی تو ہم لوگ اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ابھی شریعت کی آواز پر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ کیا ہماری گفتگو ایک مردہ قوم سے ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم نہیں، مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اور زندہ قومیں اپنے مسائل کو خود بخود حل کیا کرتی ہے، ان کی نگاہیں دوسروں کی طرف نہیں اٹھتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری گفتگو ایک زندہ قوم سے ہو رہی ہے۔ کیا ہماری بات چیت قبرستان میں ہو رہی ہے بھائی؟ نہیں، ایک ایسے لوگوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے جن کا دل ایمان کے لیے دھڑکتا ہے، جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اور ہمارے اکابر کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جوڑنے کی تلقین کرو، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی تلقین کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس وہ دولت ہے، اس دولت کو صرف خدا کی قسم اگر ہم نے اپنی مسجدوں سے نکال دی، اس دولت کو مسجدوں میں معمور کر کے دنیا میں اگر اس دولت کو ہم نے پھیلا دیا تو ایک دائی قوم کی حیثیت سے، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے ہمارا وجود پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس وہ دولت ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں مسلمانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گندے قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں سب سے زیادہ امن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمارے سابقہ مقررین نے جو بات کہی، آپ دیکھیے، اسلام کے معنی ہی اپنی گردن کو جھکانا، اسلام کا مطلب ہی امن و شانتی ہے۔ خدا کی قسم
اگر اسلام امن و شانتی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کے رسول جس وقت فتح مکہ میں ایک غازی کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، آپ یاد کیجئے فتح مکہ کی فتح کو وہاں ابو سفیان بھی تھا جس نے اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت کی تھی اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو ستایا تھا۔ اس میں وہ ہندہ بھی تھی جس نے نبی کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی ذات کے اوپر آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام امن و شانتی کے خلاف ہے۔ جب فتح مکہ میں آپ داخل ہوئے صحابہ کرام کی تلواریں نکل چکی تھی کہ آج بدلے کا دن ہے، آج مقابلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج کسی سے بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو یہ کہا کہ اگر تم نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا، اگر اپنی تلوار کو تم نے نیام میں ڈال لیا، ہندہ تک یہ خبر پہنچائی گئی جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہ تم اگر اسلام قبول کر لیتی ہو، جو لوگ بھی یہاں ہے وہ اگر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیتے ہیں تو ہماری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے نبی کے راہ میں کانٹے بچھائے، جس نے اللہ کے رسول کو ستایا، جس نے صحابہ کرام کو ایسی اذیت دی کہ ہم تو صرف سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنے مقررین سے، علماء سے، مفتیان کرام سے تقریروں میں وہ واقعات سنتے ہیں۔ ہم تو مسلمان گھر میں صرف پیدا ہو گئے ہیں، کیا اس پیدائش میں ہماری کسی طاقت یا ہماری کسی کوشش کا دخل ہے؟ خدا کی قسم نہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ہم کو گھنٹی بجانے والے گھروں میں پیدا کر سکتے، اللہ کے اندر طاقت تھی کہ نہیں بھائی؟ ہم یہودی بن جاتے، ہم تاڑی پینے والے آدیواسی بن جاتے، لیکن اللہ نے نہ صرف یہ کہ ہم کو کلمہ کو بنایا بلکہ امت محمدیہ میں پیدا کر کے ہمارے سروں کے اوپر جو صحرا سجایا وہ خیر امت کا صحرا ہے۔ آج وہ صحرا، آج وہ جھنڈا اگر جھکنا چاہتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں گڑا، تو کیا مسلمانوں ہم اس جھنڈے کو جھکنے دیں گے؟ اسلام کے جھنڈے کو جھکنے دیں گے کیا؟ آپ یاد کیجئے جب میں اس بستی میں آیا تو مجھے اس بستی کے نوجوانوں میں زندگی نظر آئی۔ حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم، اور میں دل کی آواز سے کہتا ہوں، کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے مولانا مفتی سفیان صاحب، یہاں کے امام صاحب اور یہاں کے نوجوانوں میں ہم نے زندگی محسوس کی۔ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب کیسے زندگی محسوس کی؟ ارے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف زندگی زندہ رہنے کا نام ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نیکی کیا اپنی پیشانی کو صرف نماز میں جھکانے کا نام ہے؟ ہمارا مذہب تو وہ ہے جو یہ اعلان کرتا ہے تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ آپ نے جس والہانہ انداز میں ہمارا استقبال کیا، ہم کو خوش آمدید کہا، ہمارا ویلکم کہا، ہماری پوری ٹیم کو آپ نے دل سے جس انداز میں آپ نے سراہا، واقعتاً یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی نگاہ میں آپ کی یہ نیکی انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ علماء سے یہ محبت کل قیامت کے میدان میں ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنے گی انشاءاللہ۔ اور اس محبت کو جو آپ کو امارت شریعہ اور امارت شریعہ کے بزرگوں وہاں کے اکابرین سے ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا مذہب صرف ہمیں نماز کی تعلیم نہیں دیتا، ہمارا دین صرف ہمیں روزے رکھنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل دیتا ہے، ایک راہ ہدایت دیتا ہے، ایک ایسا نمونہ دیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں
صحیح معنی میں مسلمان بن جائے تو دنیا خود مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی جا رہے تھے، کیسا ایمان تھا ان کا، اور آج کا دور ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اس صحابی کو دیکھ کر کے ایک بوڑھے یہودی نے کہا کہ تمہاری مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز ہو چکی ہے، تم جاؤ مسجد کی طرف سبقت کرو اور جا کر کے نماز پڑھو۔ آج ہماری مسجد سے آواز لگائی جاتی ہے، لیکن مسجد کی طرف کامیابی کی آواز لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر آج اعلان ہو کسی موبائل کمپنی کی طرف سے ایک آفر مل رہا ہے کہ اگر تم 50 روپے کے ریچارج کراؤ گے تو تم کو 500 روپے ایک زیرو اور بڑھ کر کے ملے گا، تو امامت شریعہ کے مفتی کہیں گے کہ چھوڑیے اس وقت کو، چھوڑیے تقریر کو، سب سے پہلے ہم کامیابی حاصل کریں گے ریچارج کرا کر کے، سوا تو ہمارا پڑھے گا، خوب بات کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کامیابی کے لیے آپ کو مسجد سے آواز دی جاتی ہے، لیکن ہم کہاں رہتے ہیں؟ اپنی کھیتیوں میں رہتے ہیں، بستر کے نیچے رہتے ہیں، بال بچوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اسلام آپ کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، ہمارا رخ مسجد کی طرف نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول جب حج میں گئے تھے، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں، چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے گھروں سے سن رہی ہیں اور ہمارے مفتی صاحب نے یہ اعلان کیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے سماج کا دو طبقہ ہے، ایک طبقہ تو مردوں کا ہے اور ایک طبقہ خواتین کا ہے، ہماری بہنوں اور ماؤں کا ہے، ہماری بیٹیوں کا ہے۔ آپ سمجھیے یہ مرد حضرات ہے، یہ جماعت میں جا کر کے دین سیکھ سکتے ہیں، مسجد میں آ کر کے دین سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری بہنیں ہیں وہ دین کہاں سیکھیں گی؟ ہم نے صرف مرد طبقے کی طرف توجہ کی ہے، جبکہ ہمارے مفتی سفیان جیسے نوجوان متحرک عالم دین، فاضل نوجوان، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بستی اور اس کے آس پاس میں جتنی آبادیاں ہیں، یہاں کے نوجوان زندہ ہے، مفتی سفیان جیسی دولت ان کو حاصل ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس طبقے میں، جس خطے میں وہاں کے نوجوان زندہ ہوتے ہیں، وہ پوری قوم زندہ ہوتی ہے، اور نوجوانوں میں اگر مردگی آ گئی، نوجوان اگر سو گئے تو پوری قوم سو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کے وہ غلام ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ اسلام کے جھنڈا بلند کرنے والے ہیں، اور ان کی تربیت دارالعلوم دیوبند میں ہوئی ہے، ندوے میں ہوئی ہے، اور جو جھنڈا اسلام کا ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں ڈالا ہے، وہ جھنڈا اگر جھکے گا تو یہ نوجوان اس کو اٹھا کر کے یہ کہیں گے کہ ہم اسلام کے جھنڈے کو جو ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں ڈالا تھا کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ جھکنے دیں گے بھائی؟ انشاءاللہ نہیں۔ ہم اپنے اندر زندگی رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ میں ایک دو بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ اس قافلے کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ یاد کیجئے پہلی صدی ہجری میں محمد ابن قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ محمد ابن قاسم جو حجاج ابن یوسف کے بھتیجا اور ان کے داماد بھی تھے، ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر 17 سال تھی، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 34 سال ان کی عمر تھی، ابھی نئی شادی ہوئی۔ ان کو جب یہ خبر ملی خلیفہ وقت کو کہ ہندوستان میں ہم یہاں کی ماں اور بہنوں اور مسلمان بیٹیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے راجہ طاہر اور ان کے فوجیوں کو ذریعے، تو ہمارے خلیفہ وقت نے حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے کو ہندوستان کی سرزمین پر یہاں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے عرب سے بھیجا۔ وہ حجاج ابن یوسف جنہوں نے قرآن کے اوپر اعراب لگوایا ہے، وہ حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا، لیکن جب بہو بیٹیوں کی عزت کی فکر ہوئی تو انہوں نے غیر کو نہیں بلکہ اپنے داماد اور بھتیجے کو ہندوستان کی سرزمین پر یہاں کی آبرو کی حفاظت کے لیے، ماں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کے جھنڈا گاڑنے کے لیے بھیجا۔ محمد ابن قاسم جن کی عمر 17 سال یا 34 سال کی، نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر سمندروں کو پھلانتا ہوا کلمے کو
کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اپنی ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی سرزمین سندھ میں داخل ہوتا ہے تو راجہ طاہر ان کو خط لکھتا ہے، اے محمد ابن قاسم، تمہاری عمر ابھی کھیلنے کی ہے، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہارے پاس صرف 500 فوجی ہیں، ہمارے پاس ہندی تلوار جس کی کاٹ عرب تک مشہور ہے، ہمارے پاس ہزاروں کے تعداد میں گھوڑے ہیں، ہمارے پاس اتنے ہاتھی ہیں، تم ہمارے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے۔ میرے دوستو، ہم جیسا مسلمان ہوتا تو خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا، وہ اپنی بیوی کی فکر کرتا کہ ابھی تو میں شادی کر کے آیا ہوا ہوں، ابھی ہماری زندگی کیا ہے۔ لیکن محمد ابن قاسم جو جوش اور جذبے کو لے کر کے ہندوستان کی سرزمین سندھ میں داخل ہوئے، راجہ طاہر کے اسی خط کے پشت پر انہوں نے جواب لکھا کہ راجہ طاہر سن لو، یہ محمد ابن قاسم ہے، یہ کوئی عینو غیرو نہیں ہے، تم کو ہاتھی کی ذات کے اوپر یقین ہوگا، تم کو تمہاری تلوار کے اوپر یقین ہوگا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا محمد ابن قاسم کو ہاتھی اور گھوڑے کے رب کے اوپر یقین ہے، اور اسی کے بھروسے پر میں ہندوستان کی سرزمین پر آیا ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب محمد ابن قاسم اپنے ان 5000 سپاہیوں کے ساتھ دیوبند کی سرزمین پر، سندھ کی زمین پر جب آمنے سامنے ہوئے تو راجہ طاہر کی لاش وہاں تڑپ رہی تھی۔ میرے نوجوانوں، بھلا بتلاؤ کہ محمد ابن قاسم نے جو جھنڈا ہندوستان کی سرزمین پر ڈالا ہے، اگر وہ جھنڈا جھکے گا تو مفتی سفیان صاحب اور ان جیسے نوجوان تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ جھنڈے کو اٹھانے کے لیے؟ کیا اس جھنڈے کو ہم سرنگو ہونے دیں گے؟ طارق ابن زیاد وہ بھی نوجوان تھے، جب وہ اندلس کی سرزمین پر پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایھا النفر این المفر، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ قید پورا کی اس سرزمین پر مولانا محمد یونس صاحب اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، اور جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو ہمت دے، ان کو طاقت دے، اور یہاں کی جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں اور اپنے دل میں علماء کی اس پیغام کو سن کر کے اپنے بال بچوں کو محمد ابن قاسم اور طارق بن زیاد بنائے۔ طارق ابن زیاد نے اپنی کشتی کو جلا کر کے اپنے ساتھیوں سے جب انہوں نے تقریر کی کہ ایھا النفر، اے فوجیوں، این المفر، فرار کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے یہ ٹھاٹھے مارتا سا ہوا سمندر ہے، سمندر پار ہو کر کے جن کشتیوں پر ہم چل کر کے یہاں آئے تھے وہ ساری کشتیاں ہم نے جلا دی ہے، این المفر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب آگے دشمن ہے، پیچھے جاؤ گے تو سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تم کو نگل لے گا، آگے بڑھو گے یا تو فتح و کامرانی ہوگی یا شہادت ہوگی، تم کس چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ان کے سارے ساتھیوں نے کہا، امیر محترم آپ کا جو حکم ہوگا، ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ جس مذہب کو لے کر کے آئے تھے، ہمارے نبی جس کلمے کو لے کر کے آئے تھے، خدا کی قسم اس کی لاش کو بچانے کے لیے ہم انشاءاللہ اس جھنڈے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طارق ابن زیاد نے اندلس کو فتح کیا اور 700 سال ہم نے وہاں کی حکومت کی۔ کتنے دنوں تک؟ 700 سال ہم نے وہاں حکومت کی، ایک سے ایک یونیورسٹی ہم نے قائم کی، مسجد قرطبہ جو غیروں نے آج قبضہ کر لیا ہے، 700 سال حکومت میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہاں قائم ہوئی، وہاں پڑھنے والے، وہاں کے کالجوں میں پڑھنے والے نئی دنیا کے لوگ، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، ان کو جگہ سب سے پیچھے ملتی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں نے جب اپنی مسلمانی کو چھوڑ دیا، مسلمان جب جھوٹ بولنے لگے، مسلمان جب انہوں نے قرآن جیسی دولت کو چھوڑ دی، مسلمانوں نے نبی کے اسوے کو چھوڑ دیا، تو آج وہ ساری یونیورسٹیاں
بند ہو گئی، مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو نہ صرف یہ کہ ہماری حکومت گئی بلکہ ایک نقشہ ہی بدل گیا۔ آج ساری ان مسجدوں کو مسجد قرطبہ جہاں بیٹھ کر کے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، دشت و دشت ہے دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج محمد ابن قاسم کی روح یہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کے نوجوان کو آواز دے رہی ہے۔ آج طارق بن زیاد جس جھنڈے کو اندلس میں انہوں نے گاڑا تھا، محمد ابن قاسم جنہوں نے نبی کی وراثت کو، نبی کے کلمے کو ہندوستان میں لایا تھا، آج ہم سے کچھ پکار رہی ہے، آج وہ وراثت کہہ رہی ہے کہاں رہے ہندی مسلمانوں؟ خلافت کا خاتمہ ہوا، امارت شریعہ کے بزرگوں نے امارت قائم کی، بیت المال کا پورا سسٹم اور نظام دیا، اور اس پلیٹ فارم سے اسلام کی آبیاری کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کتنے کام ہوئے۔ سب سے بڑا کام جب امارت شریعہ کی بنیاد رکھی گئی تو ہمارے بزرگوں نے اس کی اینٹ میں یہ چیز لکھی، اینٹ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، ہمارا کلمہ جب ایک ہے، ہمارے نبی جب ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن جب ایک ہے، ہمارا کعبہ جب ایک ہے، ہم ایک امام کی اقتدا کرتے ہیں، تو آپس میں یہ اتنا انتشار کیوں؟ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گئے، کوئی اہل حدیث بن گئے۔ امارت شریعہ کے بزرگوں نے یہ آواز لگائی ہندوستانی مسلمانوں کو، اگر ہندوستان میں تم عزت چاہتے ہو تو کلمے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ رہیں گے نا بھائی ایسا؟ آج کہیں ہمارے سماج میں فساد ہوتا ہے، کہیں نفرت کی آگ لگتی ہے، تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ کیا ہماری ٹوپی اور داڑھی سے جب ہماری شناخت نہیں ہوتی ہے تو ہماری شناخت ہمارے کپڑوں کو اتار کر کے کی جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ وہ نہیں دیکھتے ہیں فسادی، وہ نہیں دیکھتے ہیں نفرت کے سوداگر، یہ اس کا تعلق کس ذات اور برادری سے ہے، یہ شیخ ہے، سید ہے، انصاری ہے، منصوری ہے، ان کی نگاہوں میں خدا کی قسم یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، صرف دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں۔ جب ہمارے شناخت کی بنیاد پر چن چن کر کے ہم کو ستایا جاتا ہے، تو کیا آج ہم جو ہے آپس میں لڑتے رہیں برادریوں کی بنیاد پر، کیا آپس میں لڑتے رہیں صرف مکتب فکر کی بنیاد پر؟ امارت شریعہ نے جب آواز لگائی تو دو خانقاہوں کو جوڑا، خانقاہ مجیبیہ پھلوارے شریف بریلوی کی خانقاہ اور خانقاہ رحمانی منگیر، جو علماء دیوبند، علماء ندوہ اور شاہ محدث دہلوی کے فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے، اور یہ بات رکھی حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب نے کہ کلمے کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق ہوگا۔ خانقاہ مجیبیہ سے پہلے امیر شریعت منتخب کیے گئے حضرت مولانا شاہ بدر الدین صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ محی الدین صاحب، پھر تیسرے امیر شاہ قمر الدین صاحب۔ ان تینوں بزرگوں کا تعلق خانقاہ مجیبیہ بریلوی سے تھا، اور اس کے بعد چوتھے امیر ہمارے حضرت مولانا شاہ منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، جو موجودہ امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی کے والد محترم ہوئے۔ پانچویں امیر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، چھٹے امیر حضرت مولانا نظام الدین صاحب، اور اس وقت الحمدللہ حضرت امیر شریعت مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کی قیادت اور ان کی فکر چل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امارت شریعہ جیسی دولت اللہ رب العزت نے ہندوستان کی سرزمین پر ہم لوگوں کو دے کر کے بڑا احسان کیا ہے کہ نہیں بھائی؟ امارت شریعہ ہر کلمہ گو مسلمانوں کا نام ہے، امارت شریعہ ہر سچے اور اچھے فکر کی ترجمانی کا نام ہے۔ امارت شریعہ نے کوشش کی کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جوڑ کے رکھا جائے، اس لیے آج ہمارے ادارے نے اتنی ترقی کی کہ آج امریکہ سے لوگ امارت شریعہ کو دیکھنے آ رہے ہیں، انگلینڈ سے قاضی کی تربیت لینے کے لیے آ رہے ہیں، جو بیت المال کا سسٹم اور نظام
صحابہ کرام کے وقت میں تھا، ہندوستان میں بیت المال کا کہیں سسٹم اور نظام نہیں ہے۔ بیت المال کے اس نظام سے امارت شریعہ میں 250 ملازمین ہیں۔ دو چیز، ایک تو تعلیم پر امارت شریعہ نے بہت زور دیا اتحاد و اتفاق کے بعد، مسلمانوں کو جوڑنے کے بعد۔ دوسری دعوت جو دی، انہوں نے یہ کہا، امارت شریعہ کی یہ فکر رہی ہے کہ تعلیم میں اگر مسلمان آگے بڑھیں گے، آپ بتلائیے، میں بڑی ذمہ داری سے مولانا یوسف صاحب میں توجہ چاہوں گا کہ جب اللہ کے رسول نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے، مفتی سفیان صاحب اور دوسرے علماء دیوبند یہاں موجود ہیں، عالم موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ سب سے پہلی وحی وہ کیا نماز سے متعلق نازل ہوئی، روزے سے متعلق نازل ہوئی، اتحاد و اتفاق سے متعلق نازل ہوئی؟ نہیں، اور 100 بار نہیں، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو تعلیم اور ایجوکیشن اور گیان سے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ کے رسول نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، ایک پورا کہ مسلمانوں، تم نے اگر اس پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیا تو خدا کی قسم کوئی ہم کو اس دنیا میں پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، یہ زمین جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، بستے ہیں اور اس پر اپنی کھیتیاں کرتے ہیں، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلے برپا ہو سکتے ہیں، کائنات کا سارا سسٹم اور نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ نے جو بات کہہ دی ہے، خدا کی قسم اور 100 بار خدا کی قسم، وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے دنیا کو علم کی دولت سے روشناس کرایا۔ صرف مذہب اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ کوئی تفریق نہیں کی ہے مرد و خواتین میں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے کہا، میں تو معلم انسانیت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ سب سے پہلی وہی تعلیم، ایجوکیشن اور گیان سے متعلق اللہ کے رسول معلم انسانیت بنا کر کے بھیجے گئے۔ صرف مذہب اسلام نے کہا علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن جب آج سچر کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے، تو اس رپورٹ کو دیکھ کر ہمارے سر سے ٹوپی گرنے لگتی ہے کہ جس مذہب میں علم کا حاصل کرنا فرض تھا، صرف علم، میں دنیا اور دین کے علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جو لوگ دنیا اور دین کے علم کی بات کرتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھ کر کے ایسے لوگوں کو ٹوکتا ہوں اور یہ کہتا ہوں تو تم جو تقسیم کر رہے ہو یہ غلط تقسیم کر رہے ہو، تم جو تقسیم کر رہے ہو یہ دین کا علم، یہ دنیا کا علم۔ دین کے علم اور دنیا کے علم کا تذکرہ کہیں حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ حدیث میں اگر تذکرہ ملتا ہے، مولانا مفتی سفیان صاحب موجود ہیں، الفاظ پر غور کریں، الفاظ پر غور کریں۔ ایک علم نافع ہے، ایک علم غیر نافع ہے۔ نفع بخش جو بھی علم ہے، امارت شریعہ یہ آواز لگاتی ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے وہ دین نہیں، نفع بخش علم ہے، چاہے مدرسے کے لائن سے تم علم حاصل کرو یا دنیا کے لائن سے تم علم حاصل کرو، لیکن نفع بخش ہونا چاہیے، جو امت کو جوڑ کر کے رکھے، جو امت کو آگے بڑھائے، جو امت کو ٹیکنالوجی تک پہنچائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف علم نافع اور غیر نافع کی بات ہے، اور الحمدللہ اس میدان میں امارت شریعہ نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ مکاتب کے لائن سے جگہ جگہ مکتب قائم کیے، مدرسے قائم کیے۔ امارت شریعہ کے استاد محترم حدیث و فقہ حضرت مولانا زاہد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہار کی سرزمین پر آپ یہاں کی تاریخ کا، یہاں کے مدارس کا تاریخ کا جائزہ لیں تو مدرسے میں عربی پڑھنے والے بہت کم طلبہ ہوتے ہیں، سب کی نگاہیں یوپی کی طرف اٹھتی ہے، لیکن امارت شریعہ نے جب دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد آج سے 20-25 سال پہلے رکھی تو 500 صرف عربی درجات میں پڑھنے والے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے، افتاء اور قضاء کے لیے، افتاء کی تو جگہ جگہ تعلیم ہے، لیکن پوری دنیا میں قضاء اور قاضی کی تربیت اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ صرف امارت شریعہ فلواری شریف میں۔ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ کے رسول سواری بن کر کے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے اوپر تو سب سے پہلی وہی
تعلیم سے متعلق نازل ہوئی تھی، اور ہم نے دنیا کو یہ کہا تھا، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور تم نے جاہل رہ کر کے مسلمانوں کو کلنک زدہ کر دیا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہو اور جاہل مسلمان وہاں پہنچے، اللہ کے رسول اگر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے تو علم حاصل کرنے کو کہا تھا اور فرض قرار دیا تھا، تم جاہل کیسے رہ گئے ہو گئے، تم جاہل کیسے رہ گئے؟ تو کیا ہمارے نبی کی شان میں ہمارا نبی کا چہرہ، ہمارے نبی کا سر اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں جھکے گا بھائی؟ جھکے گا۔ اس لیے اے میرے پورا کے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، گاؤں کے ذمہ دار حاجی قاضی صاحب، میں دستہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس سماج کو جس طرح مفتی سفیان جیسے عالم کی ضرورت ہے، جس طرح ایک امام وقت کی ضرورت ہے، خدا کی قسم اس سماج اور معاشرے کو ایک قاضی، ایک عالم مفتی کے ساتھ ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھے سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ایک اچھے ماہر تعلیم کی ضرورت ہے، ایک اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے۔ اپنے ذہن دماغ کو وسیع کیجئے، کھولیے اپنے بند دریچوں کو۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو آپ کو دین کو لے کر بھی چلنا پڑے گا، نفع بخش علم کو لے کر کے چلنا پڑے گا، ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ عزت چاہتے ہیں، عزت آپ کو علم کی دولت میں مل سکتی ہے۔ آپ چاہیں گے کہ دنیا کے علم میں آپ کو ذلت ملے تو کوئی بھی علم کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ امارت شریعہ نے دین کی تعلیم کے حوالے سے یہ کام کیا ہے، اور اپنے نوجوانوں کو ٹیکنیکل کی تعلیم دلانے کے لیے اسی بیت المال نے اور ہمارے علماء محترم نے، امیر محترم نے، امارت شریعہ نے 7 جگہوں پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیے، اور موجودہ عالی شریعت کی کوشش ابھی یہ ہے، اور زمین اگر اس سرزمین پر بسنت رائے کے علاقے میں ایک صاحب سے بات ہوئی، وہ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہر ہیڈ کوارٹر میں یا اس کے مضافاتی علاقے میں امارت شریعہ کا یہ ارادہ ہے کہ CBSE پیٹرن ماڈل ایک اسکول قائم کیا جائے جہاں ہمارے قوم کی بچیاں اور بچے پڑھیں۔ میرے دوستو یہ تو علم کے حوالے سے یہ بات ہوئی، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ جاری رکھیں گے بھائی، انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے۔ ہر میدان میں ہمارا یہ رہے گا۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ پوچھئے، اگر کوئی میدان مسلمانوں سے خالی رہتا ہے تو پوری امت گنہگار ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا جس طرح ایک اچھے عالم قاضی مفتی کی ضرورت ہے، اس سماج کو اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کے ان علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ نماز میں یا نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ دعا ہم کو قرآن میں سکھائی ہے۔ اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا تذکرہ پہلے ہے۔ دنیا کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو فی الآخرۃ حسنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے مولانا مفتی زاہد صاحب جو حدیث کے عالم ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کتنا اچھا مذہب یہ ہمارا یہ ہے، صرف آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی اسلام ہے۔ ہم نے کہا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا، ایک پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ خدا کی قسم اگر تم نماز میں ہو تو مفتی اور قاضی اپنی جگہ، اگر آگ لگتی ہے تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نماز تم توڑ کر کے اپنے پڑوسی کی آگ کو بجھاؤ، خواہ پڑوسی کا گھر مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کو ہو، آپ کو تفریق کرنے کی خدا کی قسم اجازت نہیں۔ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا، بھگوان کا نام لینے والا اس آگ میں جل کر کے مر جاتا ہے تو کیا اس کی زندگی دوبارہ آ سکتی ہے بھائی؟ نماز کی قضا ہے، ہمارا مذہب وہ سکھاتا ہے ہم کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنا یہی عبادت ہے، بلکہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے رسول نے ہم کو یہ سبق سکھایا تم ننگوں کو کپڑا پہناؤ، اللہ کے رسول نے محبت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم کو درس اور سبق دیا۔ اے پورا کے مسلمانوں،
اس حدیث قدسی کو اپنی نگاہوں میں رکھو اور یہ سمجھو کہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اگر تم ننگے کو کپڑا پہناتے تو اللہ وہاں موجود ہوتا، چاہے وہ ننگا انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ اس میں تفریق نہیں کرتا۔ آج جماعت شریعہ کے پلیٹ فارم سے میں آواز دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی ملے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہ پر تم مت چلو۔ ہمارا ایک آخری پیغام ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، میں یہ عرض کر رہا تھا شروع میں کہ ہمارا دو طبقہ ہے، ایک طبقہ تو مرد کا ہے، مرد کے لیے بہت سارے راستے ہیں جہاں وہ دین اور اسلام کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں، ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، علماء کی مجلس یہاں موجود ہے، آپ ان سے پوچھیں کیا اللہ کے رسول نے بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت دی ہے یا نہیں؟ آج حکومتی سطح سے کوشش ہوتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن قربان چاہیے مذہب اسلام کے اوپر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے جبکہ بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کی جاتی تھی، اللہ نے کہا قرآن میں یہ عبارت نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جبکہ ان زندہ درگور کی گئی بیٹیوں سے سوال کیے جائیں گے کہ تم کس جرم کے پاداش میں قتل کی گئی ہو۔ آج ہمارا نوجوان اپنے بیویوں کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کہ ہماری بیوی کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اس کے بعد بیٹی کی اگر نوبت آتی ہے تو ابورشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی؟ سماج اور معاشرے میں ایسا بھی ہو رہا ہے۔ امارت شریعہ کئی جگہ پہ ہاسپٹل بھی چلاتی ہے، ہمارے ہاسپٹل میں یہ واقعہ پیش آیا، بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کو اس کے ماں باپ چھوڑ کر کے ہاسپٹل میں چلے گئے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ ان علماء کرام سے پوچھیں کیا بیٹا اور بیٹی کی پیدائش میں ہمارے ذہن کا ہمارے عمل کا دخل ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ نے بیٹوں کی پیدائش پر کہیں جنت کی بشارت نہیں دی ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر اللہ نے کہا جس کے پاس اللہ کے رسول نے کہا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف 1 بیٹی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا جس کے پاس 1 بیٹی ہو 2 بیٹی ہو 3 یا اس سے زائد بیٹیاں ہو وہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کو پیلے کرتا ہے، یعنی وقت پہ شادی کرا دیتا ہے، تو جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے۔ مفتی سفیان صاحب اور علماء کرام اگر یہاں موجود ہیں تو آپ ان سے پوچھیں، کیا مفتی صاحب مولانا زاہد صاحب موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ خدا کی قسم کیا بیٹوں کی پیدائش پر اللہ کے رسول نے کہیں بشارت دی ہے؟ کیا کہیں بشارت نہیں دی ہے، لیکن ہماری پوری توجہ صرف بیٹوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، ہماری یہ مائیں بہنیں ہماری بیٹیوں کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج امارت شریعہ کی یہ ڈیلیگیشن آپ کے جذبات کو جھنجھوڑ کر کے آپ کو ایمان کی اس دولت کی روشنی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک چیز کو سنیے، یہی بیٹی جب کل ہو کر کے بیوی بنتی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، جو لوگ شادی شدہ ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں، آپ پوچھیں شادی شدہ زندگی والے سے اگر نیک بیوی ان کو مل جاتی ہے تو یہ دنیا جنت ہے یا نہیں؟ اور خدا کی قسم اگر بیوی کھمپٹاس ہو گئی، بیوی اگر نافرمان ہو گئی تو یہ دنیا اس کے لیے جہنم ہے کہ نہیں بھائی؟ جہنم سے کم نہیں ہے۔ نیک بیوی کا مل جانا ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے خیر متاع دنیا سے تعبیر کیا۔ اور آگے چلے، آج میں نے کہا کہ حکومت کی سطح سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تعلیم کو عام کرو، یہ کوشش ہو رہی ہے،
1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا علم کا حاصل کرنا فرض ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی جنت میں تم کو پہنچائے گی. یہی بیٹی بیوی بنتی ہے، خیر متاع بنتا ہے، بہترین دولت بنتی ہے. اور وہی بیوی جب ماں بنتی ہے، اس کی گود میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اسلام نے پوری دنیا کو یہ درس دیا کہ اگر جنت کو تلاش کرنا ہے تو اپنے ماں کے قدموں تلے تم جنت کو تلاش کرو. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا. اسلام نے تو عورت کو اتنا مقام دیا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب اور دھرم نے خدا کی قسم وہ عزت عورتوں کو نہیں دی. سب سے پہلا مقام زندہ رہنے کا دیا، باپ کی پراپرٹی میں حق دیا، اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہماری یہ مائیں اور بہنیں بنی. ہم کو جنت کو تلاش کرنے کے لیے کہا کہ ماں کی عزت کرو، ماں کی خدمت کرو. باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن ماں کے قدموں تلے تم کو جنت ملے گی. لیکن آج وہ نوجوان جو جاہل ہے، جو ناخواندہ ہے، آج دھڑلے سے وہ اپنی بیویوں کو، ان کی عزت کو تار تار کرنے کے بعد، صرف دال میں نمک ہونے کی وجہ سے، جوتے پالش کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے، اور نہ جانے کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بلا وجہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے بھائی؟ فون کالز ریسیو نہیں ہوئے، واٹس ایپ پہ طلاق دے دیا. اس کے بعد روئے مفتی صاحب، مفتی سفیان صاحب، کوئی راستہ نکال دیجئے، کوئی فتویٰ دے دیجئے. ارے کم بختی کے مارے، جس طلاق کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، تم نے اس کا بیجا استعمال کیسے کر دیا؟ طلاق رحمت تھی اس وقت جبکہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی کو تم مار دو، جو برادران وطن کے یہاں ہوتا ہے. بیوی کو تم خیر بات کر دو اور اس کے بعد سارے سسٹم اور نظام کو ختم کر دو. بلکہ قرآن اور اسلام نے ہم کو سکھلایا کہ اگر رشتہ چلتا ہے تو بڑھیا سے چلاؤ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بڑھیا سے چلاؤ. رشتہ نہیں چلتا ہے تو خلا کے ذریعے رشتے کو ختم کرو، طلاق کے ذریعے رشتے کو ختم. بزرگوں، 9.5 کروڑ روپیہ بھی یہ بات شریعہ کا بجٹ ہے. میں نے کہا کہ 67 جگہوں پر دارالقضا قائم ہے جہاں ان عورتوں بہو بیٹیوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. فتویٰ آپ حاصل کرنے کے لیے چاند کا جب اعلان ہوتا ہے، ہمارا تعلق اسی شعبے سے ہے، دارالقضا سے ہے. چاند کی رویت کا مسئلہ ہندوستان میں اگر 1 نمبر پر کوئی تنظیم ہے تو وہ قاضی کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے چاند کی رویت کا کہ بقرعید آج ہوگی، عید آج ہوگی، رمضان کا چاند دیکھا گیا. اگر آپ کو کبھی دشواری پیش آئے تو آپ میرے نمبر کو رکھیں. چاند کے سلسلے میں، دارالقضا کے سلسلے میں بھی آپ کا ایک فرد ہوں، میں بھی آپ کا ایک عزیز ہوں. میرا گھر گڑگاواں ہے، میں عمارت میں خدمت ضرور کرتا ہوں، لیکن پہلے اپنے سماج کو دیکھوں گا، اپنے معاشرے کو دیکھوں گا، اور اپنے ان نوجوانوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کروں گا. جن پیغامات کو ہم یہاں لے کر کے آئے ہیں وہ پیغامات بکھرے ہوئے تھے، مختلف شکلوں میں تھے، لیکن ہم نے اپنی آواز کو آپ کے سامنے رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پیغامات پر عمل کیا جائے، یہ پیغامات عمل کرنے کے لائق ہے نا بھائی. ہم سب کو ایک بن کے رہنا ہے، نیک بن کے رہنا ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کرنی ہے. بلا وجہ طلاق کا اگر کوئی نوجوان دیتا ہے، پورا مسلم سماج اس کا بائیکاٹ کرے. ہمارے نوجوان یہ ناخواندہ نہ رہیں، یہ پڑھے لکھے، یہ عزت کی روٹی کمائیں، یہ علم و ہنر سے آراستہ ہوں. اگر یہ عزت چاہتے ہیں تو ان کو پڑھنا پڑے گا تاکہ قیامت میں نہ ہم گمراہ ہوں، نہ ہم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہمارے نبی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمارا قافلہ، ہمارے قافلے کے میر کارواں، ہمارے قافلے کے اہم ذمہ دار حضرت مولانا عبدالحی زاہد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دارالعلوم امامت شریعہ کے استاد حدیث و فقہ و ادب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند گزارشات کرنے کے بعد دعا فرما دیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ قافلہ آگے بڑھے گا. این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین بعد. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی امامت شریعہ سے جو محبت ہے اس کو قبول فرمائے، اور آپ کی کھیتیوں میں برکت ہو، آپ کے گھروں میں برکت ہو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.